السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ جہاں کے خوش ہوں گے، خوش رہنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو پریس کانفرنس کی حرامزادے نے ایک نے، جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کا عہدہ دیا گیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر، ٹھیک ہے، اس میں ایک بات کام اس نے کیا ایسا جو معیوب ہے پاکستانی یا ہمارے سول سوسائٹی ایشین کلچر میں، لیکن دیکھتا ہوں کسی نے اس بات پہ توجہ نہیں دی سوائے ڈاکٹر شہباز گل کے۔ اس نے توجہ دلائی لوگوں کی، سارا ویڈیو، آڈیو اور فوٹو کا ایویڈنس بھی پیش کیا، لیکن دیکھتا ہوں بڑے بڑے جگادڑیے جو کہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ ادھر ادھر، کسی نے مجھے میری نظر سے نہیں گزرا کہ عمران ریاض نے اس کا ذکر اتنی وضاحت سے کیا ہو، بلکہ اپنا معید پیرزادہ صاحب ویسے ہی غائب ہیں، ہمارے دوست ملک صاحب بھی پتہ نہیں، ان کو تو ویسے ہی ویڈیو غائب ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال وہ بندہ ایک اخباری نمائندے کو، اس خاتون کو آنکھ مارتا ہے وہاں پہ، اور کسی حرامزادے میں اتنی جرت نہیں، ایون اس حرام کی جنی پہ بھی نہیں گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے بندے جو ہے نا، یہ سارے ہوئے کانے ہیں، جو جس طرح پچھلے دنوں ڈکی بھائی کا کیا نام ہے، ڈکی بھائی، اس کو بھی بیچارے کو جس طرح ہیومیلیٹ کیا گیا، اور جو کچھ اس کے ساتھ، یہ فیوچر ہے آپ لوگوں کا، یہ اب بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ بڑے فائدے ہیں اس چیز کے، آپ لوگوں کو غریب رکھنے کے، تعلیم نہ دینے کے، کہ آپ جانوروں کی طرح ان کے ساتھ ان کے لیے لڑتے رہیں گے، جو مالک آپ کو ٹکڑا پھینکے گا آپ کے اس کے سامنے دم ہلائیں گے۔ پاکستانی ساری قوم صرف اپنا فائدہ سوچیں گے، غلام قوم میں اسی طرح سوچتے ہیں، ان میں کبھی تمہاری سوچ نہیں آتی، ان میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ دوسرا آدمی سچ حق پہ ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، کبھی کوئی سٹینڈ نہیں لیتا، ہر کوئی اپنی اپنی جنگ میں لہدا لہدا اکیلا اکیلا رہتا ہے، اور اس کا نقصان تو آپ لوگوں کو ہی ہو رہا ہے، عام لوگوں کو ہو رہا ہے، فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے جنہوں نے یہ نظام چلایا ہوا ہے، اور ان سے آپ تبھی جیت سکتے ہیں جب آپ اکٹھے ہوں، اور اکٹھے آپ ہونا نہیں چاہتے، آپ کے اندر حسد، جادو ٹونے، پتہ نہیں کس کس طریقے سے آپ کو جو ہے بھڑکایا گیا ہے، وہ قومیں، فرقے، مذہب اور زبان کے لحاظ سے تو اور بات ہے، اس کے علاوہ بھی یہ ساری چیزیں ڈال کے کہ جانوروں کی طرح ان کے اشارے پہ آپ ناچتے رہیں، اور ناچ رہے ہیں، اور شاید مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے حرامی ہیں سارے کے سارے، ان کو فخر ہے اس چیز پہ، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں لوگ کانپ جاتے ہیں ہمیں دیکھ کے، ہمارا اتنا روب دبدبا، اور ہم اس طرح کے لوگ ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے نا کہ کوئی کیا کہتے ہیں نا، ان میں چیز آ ہی نہیں رہی، سویلائزڈ ہو ہی نہیں رہی ہے قوم۔ ایک بندہ اس قوم کو سویلائز کرنے کے لیے جیل میں بیٹھ گیا جا کے، اس کے ساتھ ہر قسم کا یہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ یہ تو کوئی انٹرنیشنل دباؤ ہے یا کوئی ایسی وجہ وہ کہ ان کو اس کو مارنا نہیں ہے، ورنہ یہ قوم کا تو جس کو مرضی مار دو، یہ اپنے بہن بھائی بچوں کے لیے افسوس نہیں کرتے، اس کو ادھر وہ مرتا ہے اگلے دن کہتا ہے اگلا دن چڑھ گیا ختم کہانی، اس کے لیے کیا ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ جیسے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ گھماتے ہیں، کبھی کے پی میں جا کے حملہ کر دیا، کبھی بلوچستان میں، کبھی ٹیررزم کا نام لگا کے، کبھی کچھ کر کے، کبھی کچھ کر کے، اس لیے یہ قوم غلام رہے گی، انہیں مل چکا ہے، انہیں پتہ ہے پچھلے 75 سال سے ان ظالموں کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک مل گیا ہے ایسا حصہ زمین کا جس پہ مادر پدر آزاد، ہم جو مرضی کریں، جیسے مرضی رہیں، کسی کو احساس نہیں، بلکہ ہم لوگوں کو، عام لوگوں کو خود احساس نہیں کہ بھوک پیاس کام کے بغیر، بیماریوں سے اور کئی قسم کی وجوہات سے مر رہے ہیں، روز مر رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی ٹینشن نہیں۔ جب تک میں خود اپنے بارے میں پریشان نہیں ہوں گا تو میں اس وقت تک دوسرے سے سوال ہی نہیں کروں گا۔ اور اس وقت کی جو سائیکی ہے پاکستانیوں کی، کہ وہ کہتے ہیں جب مارے سانو کی، ہمارا وقت تو گزرا ہے نا، گزرنے دے، جگہ خالی کر، یہ حالات ہیں وہاں پہ۔ اور ٹھیک ہے، اس لیے مایوس ہو کے کئی دفعہ میں چھوڑ بھی دیتا ہوں بات کرنی، کہ میں پتھروں سے باتیں کر رہا ہوں، پتھروں کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں کہ شاید، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ چلو شاید کسی کے اب اتنا وقت گزر چکا ہے، شاید کسی کو اب ہوش آ گئی ہو، شاید اب وہاں سے ہوش آتی ہے تو ایک ہی ہے کہ بھاگ جاتے ہیں،
اب باہر کی دنیا میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں یورپ میں کیا حالات ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور فیوچر میں کیا ہونا ہے۔ اگر آپ کے لیے یہی ایک راستہ ہے تو ٹھیک ہے، کیری آن، پھر یہی کر لیں، بھاگ جائیں، اور بھاگ کے تو کم سے کم آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہمارا وقت نہیں گزرتا تھا آگے۔ لیکن اگر وہیں پہ رہنا مجبوری ہے تو آپ کو آپ کی نسلوں کے لیے لڑنا پڑے گا، ورنہ نسل در نسل یہی چلتا رہے گا۔ آپ تو سوشل بائیکاٹ نہیں کر رہے ان حرامزادہ اخباری نمائندوں کے اور یہ دوسروں کے، آپ تو اداروں میں پھر بھرتی ہو رہے ہیں خوشی کے ساتھ رشوتیں دے کے کہ ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، ہماری جاب کو نہیں بن۔ انسان ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، کیا کھانا پینا، روٹی تو مل رہی ہے ہر ایک کو، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اپنی کچھ مجبوریوں کو سر پہ چڑھایا ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ اس کا نتیجہ ہے، بھگتیں گے، بھگت رہے ہیں۔ عمران خان بھی بیچارہ مرے گا ایسی قوم کے لیے سر اٹھا کے سوال کر کے جس کو بے اسی کے علاوہ کچھ آتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب مجبور ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مجبور ہے، آپ بھی مجبور ہیں، اور آپ کی بہو بیٹیوں بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے وہ بھی مجبوری ہے۔ پھر جب آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا کہ اس عورت کو بھری محفل میں انٹرنیشنل کیمروں کے سامنے بندہ آنکھ مار رہا اور کسی کے کان پہ جھونکنے رینگ رہی، واہ رے واہ، یہ مردہ ہونے کی بھی پتہ نہیں کون سی لمٹ ہے۔ اس قوم کے مردہ ہونے پہ بھی کوئی لمٹ ہی ختم ہو گئی ہے، اور وہ ساری عورتیں جو وہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں میں تو کہتے ہوئے بھی زبان سے لفظ نہیں نکلتے کہ کیا کچھ ہو۔ جیسے یہ کچھ عرصہ پہلے مجھے نون لیگ کے دور میں جو پہلا دور تھا عمران خان سے، وہاں ان کے وہ پنجاب ہاؤس میں مری تھے کہ ان کی ورکر، جس کو بعد میں کہا جن نشے کی اوور ڈوز کرنے سے۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا کرتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ سمجھ بھی آتی ہے، لیکن پھر آپ انتظار کر رہے ہو کہ سپر ہیرو آئے گا انہیں سزا دے گا، سپر ہیرو آئے گا انہیں سزا دے گا تو وہ آپ کے اوپر پھر جب براجمان ہو جائے گا۔ یار خود مل کے قانون کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، وہ یہ بات ٹھیک ہے موحد پیرزادہ کی، قانون عدالتیں ملک اور قوم ان کے فیصلوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ خود جج جا کے فیصلے اپنے منواتا۔ اس لیے اپنی بے اسی سے نکلیں، غلامی کو چھوڑیں، اور اپنی مستقبل اپنے بچوں کے لیے جنگ شروع کریں۔ اس کے ساتھ میں اب آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ کرے رہے، اور پاکستانی قوم پائندہ باد، اللہ کرے اسے ہوش آ جائے۔